السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. منظور علی شاہ صاحب کا ایک تاریخی فیصلہ تھا. آج آئینی بینچ نے 7 ممبر بینچ نے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو نکال کے وہ فیصلہ پلٹ کے رکھ دیا, اڑا کے رکھ دیا, جو بھی ایک نام دینا چاہیں گے آپ. اور دوسری طرف عمران خان صاحب نے جو توشخانہ کا کیس تھا اس کے اندر سلمان صفدر صاحب نے آج کورٹ میں جو باتیں کی ہیں وہ ذرا ڈسکس کر لیں گے. باقی اور بہت سی باتیں ہونی ہیں. ایک جو بہت اہم بات ہونی ہے وہ عمران ریاض کے حوالے میں, جو عمران ریاض کے بارے میں کہا گیا کہ جناب امریکہ میں رابطے میں ہوں, بہنوں کی طرح بچیوں کی طرح سے ہیں, ان کی مسز, ان سے بھی رابطے میں. یہ جان خطرے میں ڈال دی ہے عمران ریاض کے حوالے سے جو بات کہہ کے نا انہوں نے, یعنی امریکہ کا ویزا مل گیا, کوئی اسپیشل ویزا مل گیا, پتہ نہیں یہ کون سی کلاس ہے یا کیا آپ کنفیوژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب ہیومن رائٹ آرگنائزیشن تنظیموں وغیرہ اور بین الاقوامی صحافی تنظیموں سے مختلف حوالے سے رابطے میں ہیں, اور وہ صورتحال ساری جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے ان کی آگاہی رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن یہ کہنا کہ سلمان احمد کی وجہ سے آخر ویزا مل گیا, یہ بات غلط ہے. حقائق سے ہٹ کے بات مت کریں آپ. اور یہ کہنا کہ رچرڈ گرنیل کی مدد سے اور کی فیملی خصوصی ایمرجنسی ویزا دلوا دیا, لیکن اگر آپ عمران ریاض کا ٹویٹ پڑھ لیں وہ بڑا کلیئر ہے. سلمان پلیز مجھے معاف کر دو, میں نے تم سے بات کی. سلمان پلیز مجھے معاف کر دو, میں نے تم سے بات کی, آپ نے میری اور میرے خاندان کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا. برائے کرم ہمیں اکیلا چھوڑ دیں, اور میں نے کبھی بھی کسی ملک میں پناہ کی درخواست نہیں دی ہے. میں اقوام متحدہ, یورپی یونین اور تقریباً درجنوں بین الاقوامی اداروں سے رابطے میں ہوں, لیکن کسی نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا. جزاک اللہ. دیکھیے عمران ریاض کی زندگی خطرے میں ہے. بڑے مسائل ہے, بڑی مشکل سے, تکلیفوں سے. عرشہ شریف کے بعد اگر دیکھا جائے تو کوئی ایک آدمی اگر کھڑا ہے تو اسے کھڑا رہنے دینا یار. اسے ڈونٹ ڈسٹرائے اٹ, مت خراب کریں اس کو. کیا ملے گا اس ساری چیزوں سے آپ کو؟ یعنی کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اگر وہ ہو بھی رہا ہے, آپ کو پبلکلی کہنے کی کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کو؟ there is no need at all. کوئی ضرورت نہیں ہے پبلکلی باتیں کرنے کی. ٹھیک ہے آپ کا اپنا نقطہ نظر ہوگا, لیکن آپ دوسرے کی جان اور دیکھیں اور دوسری دیکھیے گا. اگر انہوں نے جانا بھی ہے, جہاں کہیں بھی جانا ہے, تو وہ ان کا فیصلہ ہے نا. جب وہ آئیں گے اگر خود ڈسکلوز کریں, یعنی میرے تک بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن میں کوئی بات نہیں کرتا. اب چونکہ بات ایسی ہوئی ہے, عمران ریاض نے خود بھی بات کر دی ہے, پھر میرا رابطہ بھی ہے فیملی کے ساتھ, میں ان سے رابطے میں بھی ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں حقائق سارے سامنے لے کر آؤں, اسی لیے آپ تک ساری باتیں رکھتے رہتے ہیں. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 ممبر بینچ نے کسٹم ایکٹ کے حوالے سے کہ یعنی جو بینچ میں کیس فکس کرنا, پہلا آرڈر, دوسرا آرڈر, وہ سارے ہی ایک جوڈیشل آرڈر سے سیٹ اسائیڈ کر دیے. اور جو توہین عدالت کے حوالے سے اور یہ ساری باتوں کے حوالے سے, اور یہ نہیں چاہیے تھا اس آئینی بینچ کو, یہ فل کورٹ میں جانا چاہیے تھا. جب کہہ دیا تھا کہ فل کورٹ میں معاملہ جائے تو فل کورٹ میں جائے, اور فل کورٹ میں بیٹھ کر جوریسڈکشنل ایشو جو ہے نا وہ طے ہو جائے. لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ اس میں حالات کسی اور سمت کی طرف چل رہے ہیں, یہاں مقاصد کچھ اور ہیں. اور 11 فروری کو 8 ججز اگر آ گئے تو سپریم کورٹ میں تعداد ان کی زیادہ ہو جانی ہے, اور 26ویں آئینی ترمیم کو پروٹیکشن دینے کے لیے, یعنی کیا کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں اب جمہوریت نام کی رہ گئی ہے, اور یہ اسی طرح سے حکومت چلنی ہے. اور یہ 2/3 اکثریت پتہ نہیں فیوچر میں کبھی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے, اور یہ جب تک آشرواد نہ ہو تب تک ملنے کا چانس کوئی نہیں ہے. یہ بھی میں بتا دوں آپ کو بھی سمجھ آ گیا, مجھے بھی سمجھ آ گیا, ہم سب کو سمجھ آ گیا کہ طریقہ کار کیا ہے اور یہ معاملات کس سمت کی طرف چلنے. انٹیلیجنس کی رپورٹ جو میرے شریف خاندان خطرے میں ہے, اور لندن میں شریف فیملی پر پرتشدد حملے کا
خطرہ ہے. برطانوی پولیس نے وارننگ دے دی. میں ڈیٹا لے رہا ہوں, میرے تک انفارمیشن آئی ہے. شریف فیملی کے ارکان کو لندن میں نامعلوم افراد کی طرف سے پرتشدد حملے کا خطرہ ظاہر کیا گیا ہے. میٹ پولیس نے شریف خاندان کو اس خطرے سے آگاہ کیا ہے, اور کئی اب یہ پتہ نہیں کیا ہے کہ نہیں کیا رہا کہ انٹیلیجنس مانیٹرنگ سسٹم سے حاصل ہوئی ہے. اسکاٹ لینڈ یارڈ کے افسران نے ایون فیلڈ فلیٹ میں جا کر شریف فیملی کو اس خطرے کے بارے میں آگاہ کیا اور چکنا رہنے کی کہا ہے, احتیاط برتنے کی ہدایت کی. 2 ہفتے قبل گلفام حسین کو پولیس نے ایون فیلڈ کے باہر سے گرفتار کیا تھا اور فیملی کے فلیٹس کے قریب آنے سے منع کیا تھا. گرفتاری کی وجہ سے ویسٹ مڈل لینڈر پولیس کے اس انتباہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو بات ہے سمجھ میں آ رہی ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اب ایک بات جو بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آ رہی ہے, اچھا اس سے پہلے میں عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کا کیس جو ہے جسٹس امین منہاج صاحب کے پاس لگا. سلمان صدر صاحب نے بتایا اور عمران خان صاحب کی طرف سے واضح انسٹرکشن تھی کہ آپ کے ہم نے بحث نہیں کرنا, سینئر ججز کے سامنے بھیجا. انہوں نے کہا میرے پاس تحریری درخواست بھی ہے, تحریری درخواست بھی میں لے کے آیا ہوں, اور یہ کیس آپ کے پاس سے سنانا نہیں ہے. اس پہ ابھی تاریخ کوئی ڈال دی ہے, یعنی ابھی یہ کہہ نہیں سکتے کہ آرڈر کیا ہے ان کا, یا میرے تک اطلاع نہیں ہے کہ وہ ٹرانسفر کر دیا کہ نہیں کر دیا. لیکن یہ ضروری ہے, یعنی عمران خان صاحب کو اور وکلا ٹیم کو یہ سمجھ جانا چاہیے, کھل کے بات کرنی چاہیے, بڑی سامنے آ کے فرنٹ لائن پہ آ کر بات کرنی چاہیے. کوئی ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں کوئی کنفیوژن رہے. بڑی وضاحت کے ساتھ ایک ایک چیز سامنے آ کر ہونی چاہیے. اور اس طرح کریں گے, یعنی ڈر اور خوف کس بات کا, کچھ رب کی مرضی بھی شامل ہوتی ہے ہر کاموں کے اندر, کچھ رب کی مرضی بھی شامل ہوتی ہے ہر کاموں کے اندر, لیکن کچھ چیزوں کو خود بھی ٹیک اپ کرنا پڑتا ہے. اور مریم صفدر کے بارے میں ایک وہ عورت جو اپنے حسر و سرو استعمال کرتے ہوئے فقط پنجاب کے نظام تعلیم میں نام شامل ہوتا ہے, اور دوسرا باوقار خاتون جو ہیں, اور بین الاقوامی میگزین فوربس ٹاپ 50 خواتین کی لسٹ میں خود شامل ہو جاتا ہے, میرٹ پہ آتا ہے. یہی تو فرق صاف ظاہر ہے کہ کیا ان کا کوئی نام آیا اس لسٹ کے اندر؟ نام ثانیہ نشتر ہے. ڈاکٹر ثانیہ صحت عامہ کے حوالے سے ایک بین الاقوامی, اب یہ نا یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, ٹھیک ہے نا جی. 1966 کے بعد پہلی خاتون کارڈیالوجسٹ بن کر نمایاں ہوئی, لیکن ان سے امیر لوگوں سے ان کے ہائی بلڈ پریشر کے گھنٹوں بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. 2 سال بعد انہوں نے پاکستان میں صحت کی ناہمواریوں کو دور کرنے کے لیے غیر منافع بخش ہارٹ فائل کی بنیاد رکھی. آج جس قدر عوام کے دل میں ان کے لیے نفرت ہے, اگر ان کے ذکر اہم سوالات کی فہرست میں شامل کر دیا جائے تو طالب علم مارکس کٹوا لیں گے, مگر اپنی یاداشت کو گندائی مریم صفدر کے بارے میں کہا جا رہا ہے. یعنی میرٹ پہ لے کے آئے نا, کیا ضرورت پڑی ہے زبردستی اپنا نام لے کر, اپنا نام کرنے کے حوالے سے یہ ساری چیزوں کو لے کر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ایسا ہی ہے. اب ڈان اخبار نے ایک خبر دی ہے کہ رینجر نے آپریشنل مقاصد کے لیے 5 نجی سوسائٹی کی 5 ایکڑ زمین پر قبضہ کیا. سندھ ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے کہ آپریشنل مقاصد سیکیورٹی کے نام پر شہریوں کو جائیداد سے محروم نہیں کیا جا سکتا, اور وفاقی اور صوبائی حکام کو ہاؤسنگ سوسائٹی کو متبادل زمین دینے کی ہدایت کر دی ہے. آخر میں صرف ایک بات اور کرنی ہے, شہباز شریف کے خلاف ایک اور مقدمہ ختم ہو گیا, مدعی منعرف ہو گیا. یہیں سے آپ اندازہ لگائے نا, رمضان شوگر مل کا مقدمہ آج ختم ہو ہی جانا ہے. اب رہ گیا صرف کچھ نہیں, ایک فارمولیٹی تھی, یا میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت کی کمرہ عدالت میں منعرف ہو گیا. مدعی ذوالفقار کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی درخواست ہی نہیں دی, مجھے درخواست کے نکات کا علم ہی نہیں, میں یہ درخواست واپس لیتا ہوں. عدالت نے کہا یہ آپ نے ساری بات تحریری صورت میں بیان حلفی پر عدالت میں پیش کریں, اور انہوں نے کہا میں اپنے وکیل سے. لیکن ایک اگر فوجداری قوانین میں دیکھیں تو اگر جرم سرزد ہوا, کو مدعی نہ ہو سرکار مدعی ہوتی ہے, یہ یاد رکھیے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.